اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں حاضرات دیاں اور بانی مجلس دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ المائدہ دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ اللہ پاک حشر والے دن ایک آواز دے گا، وہ قرآن حکیم وچ اللہ پاک نے ہدایت واسطے درج کیتے۔ قرآن حکیم وچ ایسے واقعات بھی حضور موجود نے جڑے قرآن دے اترن تو پہلے ہو چکے ہیں۔ قرآن چ ایسے واقعات بھی موجود نے جڑے اجے وقوع پذیر نہیں ہوئے، اجے ہون والے نے۔ قرآن وچ ماضی بھی موجود ہے اور مستقبل بھی موجود ہے۔ جڑا بندہ قرآن نو ترجمے نال پڑھدا وہ جاندا ہے کہ قرآن حکیم وچ ماضی دے قصے بھی موجود ہیں اور مستقبل وچ ہون والیاں کچھ گلاں، کچھ خبراں، کچھ واقعات بھی موجود ہیں۔ کمال یہ کہ اگر ماضی دا کوئی قصہ قرآن وچ ہے او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، اور اگر کوئی مستقبل دا واقعہ ہے او دے وچ بھی قرآن دی ساڈے واسطے ہدایت۔ یہ دے وچ اللہ پاک نے گل کیتی ہے بڑی خوبصورت، ساریاں خوبصورت نے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں قال اللہ، اس دن اللہ کہے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، آج وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج سچ بولنے والوں کا سچ ہی انہیں فائدہ دے گا۔ آج سچ بولنے والوں کا سچ ہی انہیں فائدہ دے گا، آج صادقوں کا صدق انہیں فائدہ دے گا۔ جڑا دنیا تے کسے سچ بولے ہیں وہ سچ انہیں فائدہ دے گا۔ اس دن بندیاں دا دل کرے گا سچ بولن تے، لیکن اللہ کہے گا آج ضرورت نہیں، کیونکہ جدوں سچے سامنے آ جان گے نا سارے جہان دا دل کرے گا میں سچ بولنا تے نہ سچیاں نو من جاواں۔ اللہ فرمایا نہیں، جنوں ایتھے مننا ہی نا او دے پیچھے میں تینوں اوتھے بلانا، نہ اوتھے اعمال نامہ تبدیل ہو سکنا جی، نہ اوتھے امام تبدیل ہو سکنا ہے۔ ایک قرآن دی سورہ الحق ہے، او دے وچ اللہ فرماندا ہے کہ کچھ بندے جہنم نو ویکھ کے آکھن گے یا اللہ اجازت دیو نا اسی نماز پڑھنا چاہتے، ایتھے تہاڈی بارگاہ ذرا چکنا چاہتے ہیں، ذرا میں تو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مومنین دا تھوڑی جی مسکراہٹ میرے واسطے تقویت دا باعث اس واسطے ہوئی ہے کہ وہ ساری گل ہی سارے مومنین سمجھ گئے پہ جڑے ویلے جہنم نو ویکھ کے بندے دا دل کرے گا میں مسجود نو سجدہ کراں، میں معبود دی عبادت کراں، اللہ فرماتا ہے ہم استطاعت ہی چھین لیں گے، اسی بندیاں کو استطاعت ہی کھو لیں گے۔ بندے دا دل کرے گا تھلے ہونتے وہ تو کوئی چکیا ہی نہ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جہنم نو ویکھ کے ڈر کے ہن مینوں سجدہ کرن لگا ہے، اور پھر جنت نو ویکھ کے بندے سوچن گے ایدھے دو ترا سجدے کر کے بکھائیے تو سانو اللہ جنت وچ گل چھڑے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نہ موقع دے گا چکن دا، نہ موقع دے گا اے ہاتھ چ عمال نامہ تبدیل کرن دا، کیونکہ جدے سجے ہاتھ چ عمال نامہ ہوئے گا نا انہوں یقین ہو جائے گا کہ میں حسنین دی جاگیر وچ جا رہا، اور جدے کھبے ہاتھ چ عمال نامہ دین گے نا جی انہوں اتھوں ہی حساب لگ جائے گا۔ جنہوں بندہ کے کھبا ہاتھ کر وہ مر جائے گا اندروں ہی، پہلا بھی میں گیا جہنم وچ۔ اللہ فرمانتا ہے کہ میں اے بھی موقع نہیں دینا کہ بندہ ویکھ کے پہ سجے ہاتھ والے جنت وچ پہ جانتے نے۔ اللہ فرمانتا ہے میں تیرے کو طاقت ہی کھو لینی ہے، تو آنج بھی نہیں کر سکتا، عمال نامہ ایس ہاتھ تو نہیں دے سکتا، جتھے اسی دیاں گے نا اتھے ہی رہ گا۔ قبلہ نہ عمال نامہ تبدیل ہونا ہے نہ امام تے ہادی تبدیل ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گا ادھر بندہ تے دل کرے گا سچ بولن تے بھی سجدہ کرن تے بھی، کیوں جہنم دے ڈر تو تے جنت دے لالچ۔ واہ میرے پیر علی تو کمال کیتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو دوزخ کے ڈر سے سجدے نہیں کرتے، ہم جنت کے لالچ میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس لیے اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے۔
میرے محترم سامعین نے جڑا فائدہ ہے نا جی یہ سچ بولن دا اتنے سچ بول لینا چاہیے کم از کم صادقین نو تے سچا کہہ دینا چاہیے نا اپنی زندگی یہ میں ایک اندازہ لایا جی قرآن حکیم نو پڑھ کے پورا ہو سکتا اندازہ میں ٹھیک ہویا تو تساں میرے نہ کرنی نہ ہویا تو لحاظ نہیں کر ایک لفظ میں آج سوچیا ہے صبح نماز دی ویلے سوچیا ہے سہرین تے اگے پیچھے کتے میرے ذہن چاہیا ہے نشاندہی یہ کسی گل تے نشان نو پا کے منزل تک پہنچ جانا انہوں نشاندہی آندے کہ نشاندہی ہو گئی یہ جی نشاندہی ہے نا جی یہ بہت بڑی بات ہے اگر بندے نو پتہ لگ جائے کوئی نہ کوئی نشانیاں ہوندیاں نے اینج جائیں گا نشاندہی بندے کر دیں یہ جتنے واقعات میں ویکھیا جی قرآن حکیم وچ اللہ پاک نے بیان کیتے انہاں دا نقصان جتھے جتھے ہویا ہے نا اتھے مومنان دا فائدہ بھی ضرور ہوئے نقصان ہویا ہے بڑے بڑے نقصان ہوئے میں پڑھ دینا 2-4 نبیاں دے میں تمہیدن پڑھ دینا نقصان ہوئے نے لیکن صاحبان ایمان نو فائدہ ہوئے یہ دے واسطے ایک مثال دے دینا ایڈے جمپ بڑے ہوندے ہیں تو انہوں پتہ کئی بندے آپ ہی مرضی نہ بھی جمپ بنا چھڑ دیں وہ ایڈے جمپ پہ لوڑ اڈی نہیں ہوندی پہ لیکن بنا بندے چھڑ دیں وہ تو اوپر کے بندہ ڈگے نا جی تیز رفتار نقصان تے ہو گیا نا نقصان ہو گیا نا انجھے ویکھن والے نو فائدہ ہو گیا ہے کہ ایتھے جمپ پہ جڑا ویکھ کے پھر ڈگے وہ بیوقوف ہو سکتا ہے جنہوں پتہ لگ گیا تریجی واری بندہ ایتھے ڈگا ہے وہ بندے ایک دوجے نو چھڑ دینے تے نشاندہی کر دینے کہ رات ہوئے دن ہوئے دھیان رکھیں اوتھے کر کے نا سبحان اللہ اوتھے کر کے پیڑا جمپ ہی بڑیاں بندیاں دے سر پاٹے نہیں تے بڑیاں بندیاں دا دودھ رڑے آئی اوتھے بڑا ڈرمیاں دی برباد ہوئی یعنی اوتھے بڑا نقصان ہوندائی یہ دا مطلب ہے نقصان تے ہویا ہے لیکن پھر دوجیاں دا بھائی تو آڈی خیر ہوئے دوجیاں دا فائدہ بھی تو ہوئی گیا نا جیڑا کسے نقصان نو وے کے فائدہ نہیں نہ اٹھاندا اس بوٹی پیتی ہو سکتا وہ نشے بچ ہو سکتا ہے وہ کسے نسوار کھاتی ہے یا تماکوڑا پان کھاتا ہے عقل مند بندہ تے فائدہ اٹھاندا ہے میں نقصان پڑھنے لگا سب تو پہلا نقصان جیڑا ہویا نا جی دنیا تے جنہیں نقصان ہو رہے ہیں یہ شیطانی کماں دی وجہ تو ہو رہے ہیں نقصان ہویا ہے جدو اللہ کہا نا جی سجدہ کر دیو آدم نو تے سارے کر دیتا وہ ایک نے نہیں کیتا یہ پہلا نقصان ہے وہ جو جمپ تو اکھڑ کے ڈگا جے سبحان اللہ اللہ نے نجائز جمپ کو نہیں بنایا اللہ نے جنہیں گورنمنٹ جنہیں بنا دی وہ دھیان نہ بنا دی آج بندے اپنی مرضی نال بناتے ہیں نا انہاں تے زیادہ نقصان ہوتا ہے جڑی گورنمنٹ بنا دی ہے دھیان نال بنا دی ہے وہ نال دیکھ کے بھی لاندی ہے جمپ تے پہلا دہیا ہوتا ہے پہ اگے انج کر کے روڈ آ رہا ہے جمپ آ رہا ہے یہ جنہیں بندیاں دے بنائے جمپ نے نا وہ دیتے نقصان ہوتا ہے اللہ دے بنایا جمپاں تے نقصان نہیں ہوتا جدو بندے دا بنایا جمپ چنگا نہیں ہوتا بندے دا بنایا امام چنگا کتنا محتاط ہاں علماء فرماندے نے کہ سجدہ آدم نو ہی نہیں سی اللہ نو سجدہ سی لیکن آدم نو قبلہ بنایا گیا جس طرح کعبہ قبلہ ہے کعبے نو سجدہ نہیں صرف رخ کعبے وال کرنا ہے چلو اس دوے گلہ مان جانے جیتے حضرت آدم نو تعظیمی سجدہ سی تاہمی منہ تے ادھر ہی کرنا سی تے پاہمیں اللہ نو سجدہ سی منہ تے ادھر کرنا سی نا اے لو جی ایک کسے نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نہ کسے جن نو نہ کسے فرشتے نو ایک نو ہوئی ہے تے جنو ہوئی ہے نا او دیتے لانت تو آنی خیر ہوگا جی ویسے پوچھ لو کسے بڑے مولوی نو کہ لانت پانی ہے کہ نہیں میرا مطلب ہے نو دہر کر شردہ اگوں ایک کتیائی شروع ہی نہ ہوندی وہ تھا ہی موقع جان دی اگوں جنہیں بندے بے ہدایتے ہوئے نے وہ تے شیطان دی شیطانیت ہوئے نے نا تے اللہ جاڑی مکاندہ نا تینوں پتہ لگ گیا ہے برے نو نہ مارو برے دی ماں نو مارو تو برے سارے دی ماں تے شیطان ہے اللہ انہوں نے ہدایت کر چھڑتا یہ دا مطلب ہے ایویں گل کرن لگیا پانی مار گل نہیں کرنی چاہیے دی اللہ تے قادر مطلق ہے نا وہ نبی تے دیکھو اللہ خالق ہے مصطفیٰ مخلوق ہے وہ مخلوق اول ہے تو مخلوق دی گل چھڑ اللہ جو خالق ہے تے قادر ہے تے ہر شاہ دے ہاتھ چھے اوہی ہدایت کر چھڑتا شیطان نو اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین ہم زبردستی ہدایت نہیں کر ہم دین میں زبردستی نہیں کر دے کھلی چھٹی دیتی ہے سجدہ کر دے انہیں نہیں کیتا اللہ فرمایا نہ کر نقصان ہویا جی
ہوں نشاندہی ہوئی ہے مومنا واسطے نشاندہی اس واقعے میں قرآن تو سارے جان ہی پڑھیا ہے خدا دی قسم سانو نشاندہی اتھوں ملی ہے ایک دا نقصان ہویا ہے او لانتی ہویا ہے اگو لانت تو بچ جانا ہی فائدہ ہے تے نقصان تو بچے گا او جڑا اپنا اے عقیدہ رکھے گا جنوں منیے نا او جنوں منوائے انہوں میں بن جانا چاہیے ہو گیا جی فائدہ شکریہ ہو گیا فائدہ میں نہ فائدہ ہو گیا نقصان ہویا ہے لیکن فائدہ بھی ہو گیا ہے کہ سانو نشاندہی ہو گئی ہے کہ جنوں منیے نا وہ جنوں منوائے وہ جنوں منوائے انہوں من جانا چاہیے دا پھر مہربانی کر تینوں قرآن دا واسطہ ہے نبی نو سچیاں من کے دین نو منے نا نبی نو سچیاں منے نا اچھا نبی نو سچا مننا بہادری کوئی نہیں میں تینوں پکی گل دساں وہ ابو جہل بھی سچا ہی مندا سی ابو لہب بھی سچا مندا سی عرب دیاں سارے بندیاں نو پیغمبر نے پہلا پوچھیا اعلان نبوت تو میں آکھاں پہاڑ پیچھے فوج ہے انہاں آکھیا من جائیں کیوں تو سچ بولنا حضور نے فرمایا تسی ویکھو پہاڑ تے چڑھ کے پیچھے فوج کوئی بھی نہ ہوئے وہ آکھن لگا ابو جہل اسی سمجھاں گے ساری نظر دھوکا کھا گئی ہے تو میرے کو کتاباں ان دیا پہنچی ہیں انہوں نے فرمایا جو نبی کو مولا مانتے ہیں اور علی کو مولا نہیں مانتے ان کی منطق ایسے ہی ہے جیسے شیطان کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا ہوں اسے نہیں مانتا بہت شکریہ نشاندہی ہو گئی جی یہ دا مطلب پہلا نقصان ہویا شیطان تے لعنت ہونے والا لیکن سانو اس جنپ تو پتہ لگ گیا پہ ایتھوں دھیان نہ میں دوجا واقعہ اے قرآن چو پڑھ دینا نقصان ہویا جی مثلا حضرت آدم علیہ السلام دے واقعے وچ بھی نشاندہی ہو گئی ہے کہ کچھ ایسے نے جنہ کوئی ایسا ہے جدی عبادت کرنی ہے تے کچھ ایسے نے جنہ دی تعظیم کرنی ہے جدی عبادت ضروری ہے وہ دی عبادت کرنی ہے نشان دی سانو مل گئی جدی تعظیم ضروری ہے وہ دی تعظیم کرنی ہے یہ پہلے واقعے چو دوسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام دا ہویا ہے اتھے بھی نقصان ہویا ہے لوکاں دیا گھراں دا نقصان نیرا نہیں ہویا حضرت نوح دے گھر دا بھی نقصان ہو گیا نا جی بیوی ڈوبی بیٹا ڈوبیا ہے نقصان ہویا ہے ہن فائدہ دساں نشاندہی ہو گئی جدوں علیہ السلام دی جنانی ڈوبی ہے تے علیہ السلام دا منڈا ڈوبا ہے میری پنجابی چاہی بڑھ دی ہے علیہ السلام دی جنانی ڈوبی ہے تے علیہ السلام دا ہی منڈا ڈوبا ہے یہ چنگے رشتہ دار سن دووے تے دروے علیہ السلام دے سن نقصان ہو گیا ہے لیکن ساڑھے واسطے نشاندہی ہو گئی ہے کہ جیڑی بیڑی نبی بنائے نا جیڑی کشتی نبی بنائے نا انہوں چھڑ کے تے علیہ السلام ڈوب جاندنے رضی اللہ کیسے بچ جان نشاندہی ہوئی نقصان ہویا ہے جی نقصان ہو گیا ہے لیکن نشاندہی ہو گئی ہے ساڑھا فائدہ ہو گیا ہے کہ جڑی نبی کشتی بنائے نا انہوں چھڑنا نہیں وہ علیہ السلامہ دی اولاد دا بھی اللہ یار خیال نہیں کرتا تے علیہ السلامہ دی بیویاں دا بھی اللہ لحاظ نہیں کرتا جڑا کشتی چھڑے تاں نبی فرمایا سی دھیان نال ٹریا جے میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال بہت شکریہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو اس پر سوار ہوگا وہ پار لگے گا جو اختلاف کرے گا وہ غرق ہو جائے گا نبی دا منڈا غرق ہویا ہی علیہ السلام دا منڈا غرق ہویا ہی آج مولوی اٹھے نے 2-3 مہینے بعد ایک مولوی تو پرچہ ہو جاندہ ہے یزید دی حمایت دی وجہ پرسوں پھیر ہو گیا اس ظالم نے آکھیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید نو امیر المومنین من گئے نعوذ باللہ من ذالک پرچہ ہو گیا ہوتے انشاءاللہ پھڑکتا تے باہر نہیں آؤں ایک کدی کتی بچو چنگ پہندی ہے نا وہ تو میں دسنا جتھے نقصان ہوندہ نا وہ تے فائدہ بھی ہوندہ ہے میں اتھے انہیں دس دینا جی یہ نقصان ہے کدی کدی یزید دی بندے حمایت کر دیں بڑا نقصان ہے جی بچے سوچن گے ساڑھے پہنے ایک بندہ سی وہ ہندوستان دا مہاجر سی اتھے آیا سی وہ قائد اعظم دے خلاف سی اسا اپنے ٹیچر نو آکھیا سر جی وہ بندہ قائد اعظم دے خلاف ہے وہ سکا پترا اگوں نہ کسی نہ گل کریا جے متے کو ہولی سوچا نہیں لگ پا قائد اعظم ٹھیک نہیں سی اگوں نہ کسی نہ گل کریا جے متے کو یہ سوچ اجے تک تے سوچ ہے کہ قائد اعظم ساڈا رہنما ہے قائد اعظم بانی ہے پاکستان ہے تے جے گل پھیلن لگ پئی تے ہمیں 2-3 بندے وچوں سوچ جان گے پہ کھورے گل ہو گئی کھورے گل ہو گئی مولوی کدی کدی یزید دی حمایت اس واسطے کر دینے کہ گل پھیل پھول جائے گی تے لوڑی کو بچہ پھر سوچ ہی لوے کہ کی پتہ ہو یزید چنگا ہی ہوئے
یہ جویں جویں کدی کدی نقصان ہوندا نا یزید دی حمایت دا اوتھے ہی سانو نشاندہی ہو جاندی جے ایتھے یزیدی جے نشان یار جمپ دا پتہ لگ جاتا بندہ دھیان نہ ٹردا ہے یہ مطلب ہے کدی کدی جمپ آوندا ہے جدوں آوندا ہے ایک گل ہے نقصان ضرور ہوندا ہے مگر فائدہ ہوندا ہے فائدہ صاحب ایمان دا ہوندا مولا تانوں جزا دے یہ سانو فائدہ ہو گیا ہے کہ حضرت نوح دی بیوی بھی غرق ہوئی ہے تے بیٹا بھی غرق ہویا ہے تے او جڑے مولوی کدی کدی یزید دی حمایت کردے سن او ہولی ہولی اے ہی آندے سن اخیر انہاں کول گل انجی سی اے یزید دا جڑا ابا ہے نا جی انہوں باقاعدہ او صحابہ شمار کردے نے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے انہاں دا عرس بھی منا لیا نے ایک دو باری عرس بھی منا لیا نے او پھر اخیر یزید نو پیڑا آکھ کے نا تے اخیر تک کی گل کردے نے یزید حضرت نوح دے پتر دے ڈوبن دا جڑا نقصان ہویا ہے ہن میں فائدہ دساں کی ہویا ہے ساڈا تے فائدہ ہویا نا کیونکہ نشاندہی ہوئی ہے جدوں اے بندے سن جمعے دے خطبے ادوں آتے سن یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ کہے تھے نبی دا ڈوب گیا تو صحابی دا بچاندہ بھائی نشاندہی ہو رہی ہے ہر واقعے میں نشاندہی اگلا شکریہ اگلا واقعہ بھی پڑھ دینا مثال دے طور تے حضرت یوسف علیہ السلام کو جان دیں یوسف علیہ السلام دے متعلق یوسف دا بھی پروگرام بنایا بڑا نقصان ہے جی نبی دے گھر دی گل ہے ایک منڈا بھی پیڑا نکلیا ہوئے نا ایک وہی لے جاندہ بندے وہ بندہ تھان تھان بہ کے آندہ اے نہ ہی نہ جمدا اے میں نو لے گیا پیو میرا چنگا میں تواڈے سامنے ساری زندگی گزاری ہے پنچایتاں چاہ کے بندے آندے نے تسی میں نو بھی جان دے ہو میرے پیو نو بھی جان دے ہو ہن منڈا پیڑا نکل پیا تو میں کی خدا دی قسم بندے تتر ساؤن لگ پیندا بندے آندے نے یا شریف آدمی ہے تھان تھان تے نا بہ کے بیچارہ ذلیل پیا ہوندا تے دنیا دی گل کر رہے ہیں ادھر نہ لے جانا کتے تھان تھان بہ کے بیچارہ تے آندا ہے پیڑا نکل پیا میں کی کراں جڑا من جائے نا میرا پیڑا نکل پیا اودے نال بھی رہت ہون لگ پیندی اب بندے آندے نے چلو من تے گیا نا وہ تھان تھان آندا میں کدوں آکھیا چنگا ہے میں کدوں آکھیا چنگا ہے میں کدوں آکھیا چنگا تے جے کوئی بندہ کسی چوک جو بہ کے چالی دکان تے گل کردا ہوئے نہیں چنگا نکلیا جی نہیں چنگا نکلیا وہ پرا کر کے آندا جو میرا پیڑا نکل ہی پیا ہے تم کیوں اشتہار لاندا پھر یہ دا مطلب ایک پیڑا نکل پیا تے بندے لکاندے نے ہیں لو جناب گل پہنچ گئی میں تو مجمع محترم کو پوچھنا حضرت یعقوب دے 10 اہو جا نکل پے نے تواڈی کیا بات 10 نکلے نے جنہ بہ کے پروگرام بنایا پہ یوسف نو مار دئیے اینو کھوج سٹ دئیے اینو باہر کے تے چھڈ دئیے بگیاڑ کھا جائے کی آکھیا سی حضرت یوسف نے کسے کچھ بھی نہیں قرآن نے ویسے نشاندہی کر دیتی ہر واقعے وچ ساڈے واسطے نشاندہی ویسے پہلا گل کرنا انہاں پروگرام بنایا ہے پروگرام بھی قرآن چ لکھے ہے اونچ بندے راگ نال پڑھ چھڑنا ہو رہے آنیا جی بندے قرآن پڑھ دے جی تے ایتھے گل نہیں پی آؤں دی کتے کھلون تے آوے نا ہر وقت ہلتا رہندے جی کھلو جا تے آرام نال گل سن انہاں پروگرام بنا کے کیا ہے اس قالو لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا و نحنو عصبۃ کہنے لگے ساڈا پیو انہاں دوواں نال ہی محبت کردا چھوٹے چھوٹے ہیں نے یوسف تے بنیامین اسی مضبوط بھی ہیں ایک جماعت بھی ہیں 10 بندے جدے مگر کھلوتے ہون لکھے ہے عصبۃ نہ مانا جماعت اسی ایک 10 بندیاں دی جماعت ہیں پھر مضبوط ہیں تے جوان ہیں آئی پیو تے اگے کھلوتا ہی کہتے جرت ساڈا پیو نو اج کرے اے نکے نکے دووے ہیں نا نکے نکے انہاں نال محبت کردا ساڈے نال محبت نہیں کردا انہاں تاں بنایا جے قتل دا پروگرام کدی کدی میں سوچنا نقصان تے ہوئے ایک فائدہ ہوئے نشاندہی اے ہوئی ہے جڑی میں لبی ہے یہ دا مطلب ہے قرآن نقصان ہویا ہے نبی نو مارنا نقصان ہے نبی نو کھوج سٹنا نقصان ہے 18 روپیہ کھوٹیاں دا ویچ چھڑنا بڑا نقصان ہے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اندر رہنے مذاق ہے بے گناہ نے قید کٹی ہے نقصان ہویا نا لیکن ایک گل ہے فائدہ ہویا ہے فائدہ کی ہے نشاندہی ہو گئی کہ جنہ نال نبی محبت کر دینے اونا تو تے پرا سڑ جاندے یار یور گئی ہو گئے سڑے نے کہ نہیں وہ سڑے نے نکے آئی لڑا ہونے دے بھائی نکے ہے نے نہ آپ پہ پیچھے آ سکتے ہیں نہ آپ پہ کے کھلو کے سوٹے کے مار سکتے ہیں کوئی گل کرنے والی کام شام اسی کرنے نکے ہے نے نکے نہیں
میں صحابہ کو لایا نشاندہی پہ پڑھنا بھائی میں فائدہ پہ پڑھنا نقصان تے ہو گیا اتھے ہن اساں وچوں کی فائدہ لیا ایک میں نشاندہی حاصل کیتی ہے یار سوچتے سن بچے حضرت امام حسن کسے نو کی آکھیا حضرت امام حسین کسے نو کی آکھیا شریفہ ماں دے شریف بیٹے معصومہ ماں دے معصوم بیٹے کمال والدین تے کمال کردار کمال گفتار سوٹی ہونا کدی اپنے جانور نو بھی نہیں ماری حضرت امام حسن تے حسین نے جڑا جانور نسرہ کٹ ٹردا خدا دی قسم انہوں سوٹی نہیں ماری اس قسم دی زندگی گزاری ہے تے اے نہیں مخالفت او میں نشاندہی کر لئیے جنہاں نال علیہ السلام محبت کرے اونا تو پرا سڑ جاندے نے تے جنہاں دونوں ایتھے باغ محمد سارے مدینہ چ پھرے ایدہ مطلب ہے جنہاں نال نبی محبت کر دینا انہاں تو لوگ سڑتے نے اڑا خیبر دا علم ہے یہ ساری رات جڑے صحابہ دروازے کے پھرتے رہنے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ سانو لبے انہاں آگے کدی نہیں سی ویکھیا کوئی بندہ چاول کھاندا ہوئے بہ کے تے بندہ آکھے آجا چاول نہیں آندا کھاندے نہیں اسی کھا تو یہ دا مطلب جڑی شاید روز کھادی ہوئے ایڈا چاہت رہندا ہی نہیں 39 دن جو علام صحابہ کو لی رہا سی حضرت عمر فرماتے ہیں 3 حسرتاں میرے ذہن چ رہ گئی ہیں کدی مل جاندیاں تے مینوں زمین و آسمان نالوں بہتر سن حضرت عمر بن خطاب کسے پوچھا کہ وہ 3 چوں ایک کے دسی نے کہ خیبر چ کدی علام لب جاندا علام اگے بھی تے تواڈے کول ہی رہیا نا علام دی نہیں سی اصل گل سی نبی اعلان کیتا ہے کل اونوں دیاں گا جتنا میں بھی محبت کردا ہواں گا اللہ بھی محبت نقصان ہویا ہے پر نشاندہی ہو گئی تسی میرے نہ رڑو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام دا نقصان ہویا ہے لیکن سانو تو فائدہ ہویا کہ سانو پتہ لگ گیا کہ نبی دے پتر سان حضرت یوسف دے سکے پرا سن ایک نبی دے پہلا رشتہ دار سن دوجے نبی دے پھر رشتہ دار بن گئے بھئی یوسف بھی نبی او دے پرا سن او دے بھی رشتہ دار ہے نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے سن او دے بھی رشتہ دار سانو نشاندہی ہو گئی ہے لوکا دا سانو پتہ نہیں نبی نال دوری رشتہ داری ہوئے نا نبی نال دوری رشتہ داری ہوئے جڑا معصوم دے متعلق غلط سوچے ایسی کاک بھی نہیں سمجھ نشاندہی ہو گئی جی اور واقعہ پڑھ لی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اجدوں کوتور تے گئے نے کنوں چھڑ کے گئے نے میں آج مجلس ہو پہ پڑھنا جی سارے اگے ہی یاد تو ہم پتہ ہے کیوں چھڑ کے گیا نا حضرت ہارون کسے منیا نہیں منیا یا نہیں منیا حضرت موسیٰ آکے فرمایا ساری قوم بگڑ گئی ہو سکیا قوم تے جڑی بگڑ گئی یہ تے میں نو قتل کر دن لگے سن میں نو قتل کر لگے سنے ہوئے ہویا کی ہو سکیا وہ کھلوتے نہیں وچھے دوالے ساری قوم موسیٰ تو بعد وچھے دوالے کھلو گئی حضرت ہارون تے کدرے وہ اللہ نو بھی چھڑ گئے کنا نقصان ہوئے کنا نقصان ہویا کہ لوگ توحید نو بھی چھڑ گئے لوگ نائب رسول نو بھی چھڑ گئے لوگ حضرت موسیٰ دا امتی ہونا بھی پھول گئے ہار شاہی پھول گئے انہیں نقصان ہویا ہے ان جڑی میں نشاندہی بچوں کیتی ہے میں تو نشاندہی پڑھنی ہے نا مینوں ایک پتہ لگ گیا ہے اے اگر حضرت ہارون نو چھڑ دے نا چلو اللہ نو مندے رہندے آندے تینوں اسی خلیفہ نہیں مندے تینوں اسی نائب نہیں مندے تینوں اسی اپنا امام نہیں مندے اسی تینوں کاکھ بھی نہیں سمجھ چل چھڑو جڑا اللہ سے ان تو مند رہندے اے اللہ نو چھڑ کے تے بچھے دوالے کھلو گئے نے انہاں کہ اللہ ہی کوئی نہیں اللہ اے ہی اے میں ایک نشاندہی اس نقصان چو لبھیے نقصان اتھے ہویا ہے تے فائدہ سانو ہویا ہے کی سانو نشاندہی قرآن چو اے ملی ہے جیڑا نبی دے چھڑے نو چھڑ جائے نا توحیدوں نو چھڑ دیتی صدقہ جاواں بھائی بہت شکریہ ایڈا اچھا نتیجہ وصول بہت شکریہ ایڈا اچھا نتیجہ وصول کیتا جائے ایڈا مطلب ہے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی نشاندہی ہے ہن میرا خیال ہے کہ آنکھوں تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بھی ایک واقعہ پڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے مردہ زندہ کرتے سن جی جڑا مردہ ہی اٹھا چھڑے چنگا پلا بندہ ہوندہ ہاں جی چنگا پلا بندہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ مٹی دا بنا کے اڑا دیں ماں دے پیٹ جو نبینہ ہوندہ سی انہوں ٹھیک کر دے سن ایسے کم کر اچھا بندے انہوں دس دے سن اور سویرے اے کھاتا صحیح نا جیڑا سویر دا ناشتہ دا چھڑ دا ہے انہوں بھی پتا ہوندہ سی حلال کھاتا سو کہ حرام کھاتا
یہو جہ بندے کو نا ڈر آن لگ پہ جنا ساری بلے بچیا بلے یا مینوں پہ سمجھ آتی ہے یا تینوں حقیقت ہے باقی تو بندہ مطلب ہے ہن تک نعرہ کسے نہیں ماریا چوتھا مارتا پہ بچارا ہوئی پہ مار ایک بندہ نعرے لاندہ رہا تو شک پائندہ نعرے لے آندہ پھر تو ماری آئی نعرے ہوں اس وقت ہوں ٹھیک ہو گیا نا سارا ماحول میرے ساتھ حالانکہ سارا مجمع اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام ایسے ایسے کرتے سن حضرت عیسیٰ او پیغمبر نے جنہ ماں دی گود چلان کیتا ہے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ میں تمہید مکمل کر لی تو وہ جڑی میں آیت پڑھی سی نا آج سچ بولنے والوں کا سچ ہی انہیں یاد کرو فائدہ دے گا وہ میں پھر پڑھنے لگا دوبارہ کیونکہ پرکار بنائی نا دائرہ پینسل والا حصہ جو دوبارہ نقطے میں ملتا ہے دائرہ مکمل ہوتا ہے یہ میں دوبارہ پڑھنی ہے 15 منٹ بعد اس کے بعد میں ختم کر دینی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود چکھیا انی عبداللہ و آتانی الکتابہ و جعلانی نبیہ میں اللہ دا بندہ کتاب لے کے آیا تے نبی بن کے آیا منوں جن نے مننا ہے پہلا اللہ دا بندہ مننے سبحان اللہ پھر مینوں نبی مننے پھر مینوں صاحب کتاب مننے آکھے گا تو میں کتاب پڑھ کے بھی اندر سنا دیا گا انہاں جنہیں اگے منن والے سن دشمنوں دی گل نہیں کر رہا نقصان ہونے لگا جی نقصان ہوتا ہے تو نال فائدہ ہوتا ہے نقصان تے مومن ویکھ کے آندا ہے بھی ایتھوں نقصان ہونا ہے تو میں ایتھوں بچنا ہے بس ایتھوں بچیا بچ کے رہنا جی اڑ جو جوان بیٹھے ہونا بچے دھیان نال سننا جی انہاں آکھیا میں اللہ دا بندہ انہاں آکھیا تو یا اللہ ہے یا اللہ دا پتر تو یا اللہ ہے تے یا تو پھر اللہ دا پتر ہے کام تو ایسے کر لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ماں دی چوڑی چاکھیا سی میں اللہ دا بندہ وڈے ہو کے بندے گلاں کر دینے سیانے ہو کے بندے گلاں کر دینے بالغ ہو کے میں ادوں بولیا جدو بچہ بولن جوگا کوئی نہ ہو میرا معجزہ کہ ماں دی گود تو میں آکھن لگا میں اللہ دا بندہ میں اللہ دا بندہ وہ تسی مینوں منن والے ہو انہاں نوں چھڈو وہ تو مینوں مندا ہی نہیں تے تسی جے منن تے آئے ہو تو بہت ہی من گئے ہو انہاں کہا تسی جو بھی آکھو نا سانوں صاحب لگ گیا تسی کی نقصان ہویا جے نقصان ہویا جے جتے ہادی نوں چھڈ کے اپنا عقیدہ بنائیے نا نقصان ہو جاندا جے بھائی صدقہ جامع بہت شکریہ بھائی پہنچ گئی یہ گال بزرگاں تک شاہ جی بہت شکریہ وہ جڑا جنہوں مننے وہ پہ آندہ میں بندہ وہ نہیں تو اللہ ہے وہ نہ کہ میں نہیں اللہ میں وہ تو اللہ کا بیٹا ہوئے گا حضرت عیسیٰ نے فرمایا میری گل سن میری ایک ماں جان دے جی امہ صدیقۃ میں بھی صدیق ماں صدیقہ میں طاہر ماں طاہرہ میں معصوم ماں معصومہ میری اماں جان دے جی اس کیا اماں اللہ دی تے نہیں نہ ہوندی اللہ دی اماں تے نہیں نہ ہوندی اماں تے بندیاں دی ہوندی ہے نا تے میں بندہ تو اگوں ایڈے عقیدے والے جنہوں عقیدے والے نہیں آندے ہر پنڈ دو ترے عقیدے والے ہوندے نے ایسے ایسے میں عقیدے والے ویکھے نے جنہوں نماز ہی نہیں آندی عقیدے والے وہ دس دے نے پہ کیڑا عقیدے والا تے کیڑا بد عقیدہ ہے اوے اللہ دیا بندیا کی کرنا ہے عقیدہ وہ جنہوں منیے وہ کو پوچھی دے اے نقصان ہویا جے جتوں میں فائدہ لین لگا شکریہ کہ نقصان نہیں ہویا انہاں کیا سانوں صاحب لگ گیا تو کی ہے وہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ کملے ہو گئے وہ اپنا صاحب نہ لاؤ میرا صاحب تو سنو میں جو آنا میں اللہ دا بندہ انہاں تو اڈے کامن اللہ والے نے تو تسی اللہ ہو انہاں کیا اللہ دی اماں نہیں ہوندی اے اللہ دے بندے ہو تو میری تے اماں بھی موجود ہے تے اگوں ایڈے عقیدے والے اگوں کی آندے اگوں آندے نے ٹھیک ہو گیا سن سمجھ آ گئی تہاڈا یہ دل کردا پہ تانوں بھی اللہ من جائے تے تہاڈی اماں نوں بھی چلو ٹھیک ہے دو ہو گئے وہ ایک تے لت نہیں بلاندے دو من بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تانوں ایک گل دساں اے قرآن انیبود اللہ ربی و ربکم ایک رب ہے جڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے تے میری ماں دا بھی رب ہے میرا بھی او رب ہے میری والدہ دا بھی وہی رب ہے تے تہاڈا بھی وہی رب ہے تے جانتے ہو گل تے اگوں آندے نے
ترے ہو گئے میں جگت نہیں کرتا اے لکھے ہے اللہ اکبر مہربانی جناب یا رسول اللہ یا اللہ جی مولوی صاحب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک نعرہ تسی مارو یا بس ہون تسی مطمئن ہو کہ بابو سب تو اگے مولوی صاحب بیٹھے نے سنو یار سنو میں کچھ سب تو پہلا یہ بیٹھے نے سب تو آخری میرے دوست نے نعرہ مار دیتا کئی بندے سمجھتے ہیں پہلا روزہ رکھ لو تے آخری رکھ لو تو سارے بیچی آ جان اس طرح بھی کر لو تو ہن ہو گیا مولوی صاحب تاں آکھیا سارے بندے شامل ہو گیا انہاں انہاں آکھیا ساڑھے ترے ہو گئے اس عقیدے نو تسلیس آندے نے قرآن اس عقیدے نو تسلیس آندے تسلیس آندے نے ترے کونے والی مثلث ہوندی سی نا جیومیٹری چ او تسلیس ہوندی سی جس جیومیٹری والی مثلث نہیں ویکھی سموسا تو اس ویکھیا ہے نا کنے کونے ہوندے نے سموسے دے جے صحیح ہوئے پھسے سموسے دی میں گل نہیں کر صحیح سموسا ہوندے ترے کونے ہوندے لو جناب انہاں دا تین قسم دا عقیدہ ہو گیا اللہ بھی اللہ تے حضرت عیسیٰ بھی اللہ تے حضرت عیسیٰ دی والدہ ماجدہ بھی اللہ انہاں کہ اسی ترمانو من گئے ہیں جی اسی ترمانو حضرت عیسیٰ فرمایا انج نہ کرو وہ پھر حشر والے دن دی گل جی وہ میں تمہیں جلدی جلدی سنا دینا اے قرآن ہے اللہ فرمائے گا حشر والے دن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مریم کا بیٹا عیسیٰ حاضر ہو گھبرا گیا جتھے مردہ زندہ کرنے والا پیش ہویا ہوئے گا وہ تھا مردہ دی کی عادت ہوئے آ گیا جی والدہ بھی آ گئی جی والدہ صاحبہ بھی آ گئے اج تک کھڑے ہو جو اینو مننا لے آ جو ادھر کدھر گئے ہو وہ جننے مندے سننا معبود عیسیٰ نو والدہ نو تے انو تسلیس دے عقیدے والے اللہ سامنے کھڑا کر کے اے قرآن ذرا ویڈیو دیکھو اللہ فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے رب مان جاؤ یا میری ماں کو رب مان جاؤ تو آکھیا سی انہوں حضرت عیسیٰ فرمان کے قَالَ سُبْحَانَكَ تیری ذات پاک ہے ما یکونُ لی ان اقول ما لیس لی بحق میں اپنے لیے وہ بات کاری کیسے سکتا ہوں جو میرے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے جڑی میرے واسطے صحیح نہیں میں کیوں یہ گل کرنی سی جڑی میرے واسطے صحیح نہیں میں کیوں یہ گل کرنی سی جڑا اگوں دی گل کیتی نے حضرت عیسیٰ فرماندے نے تساں پوچھ لیا نا میں کیوں یہ دی گل کرنی سی میں تہاڈے نال ہی گل کرنا چاہنا اللہ کیا کرو حشر والے دن تسی ویکھو گے انج ہونا ہے یہ لا رہے بے یہ شک کوئی نہیں انج ہی ہونا ہے حضرت عیسیٰ شاہ جی گل پوچھی ہے پر کمال حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان کنتو قلتو فقد علمتہو اگر میں نے ان سے ایسا کہا ہوتا تو تجھے پتہ نہ ہو اگر میں نے لوگوں سے کہا ہوتا کہ مجھے رب مانو یا میری ماں کو رب مانو تو تمہیں پتہ نہ ہوتا تو ہی تے ہر شے جان دے اگوں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مینوں سمجھ نہیں آ رہی تو تسی مینوں کیوں پہ پوچھ دیو جدوں کہ تمہیں پتہ ہے میں کو نہیں آکھیا جے تمہیں پتہ ہے اگے ہی پتہ ہے پر میں کو نہیں گل کیتی بلکہ فرماتے ہیں ہاں تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک میرے دل چ جڑی گل ہے اونوں تے مینوں پتہ ہے پر میرے دل چ کی ہے تواڈے دل چ کی ہے مینوں کی پتہ صدقہ جاواں اللہ نوں کہندے نے تو بے دل تے دل وچ جڑی گل مینوں کی پتہ ہے میں تے اپنے متعلق جاننا تے میں تے جی دی گل نہیں کیتی تے تسی مینوں پہ پوچھ دیو اے تاں مینوں صاحب نہیں پہ لگدا اللہ فرمایا لگ جاندا لگ جاندا ذرا دس خان تو انہوں کی آکھیا سی اے قرآن آ گیا فرماتے نے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ تیری قسم میں ان کو وہی کہتا رہا جو تو مجھ سے کہتا ہے ہائے ہائے تو جڑا میں امر دیندا رہا او میں انہاں نال گل کردا رہا اس تو ود میں گل کوئی نہیں کیتی فرمایا او جڑا معبود تے رب تے مسجود مننا سی او انہاں دسیا سی اے قرآن فرماتے ہیں انی عبد اللہ ربی و ربکم میں نے ان سے کہا تھا آ منہ تے کھلوتے نہیں میں انہاں آکھیا سی میرا رب بھی او ہے تے تہاڈا رب بھی او ہے اللہ فرمائے گا سناؤ بھائی ٹھیک ہے انجی ہوئی سی اوتھے لوگاں دا دل کرنا نا سچ بولن تے ہائے ہائے ادھر بندے آکھن گے یا اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے
حضرت عیسیٰ نے اللہ پوچھے گا کی کرا انہوں نے تسی انج دے ہو تانوں کی ہو گئے گل میں انہوں دی پہ کرنا تانوں کی ہو گیا یار میں انہوں دی گل پہ کرنا اللہ فرمائے گا عیسیٰ نو کی کرا انہوں نے ہائے ہائے ہیں کی کرا فرماندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک میرے اللہ نے انہوں نے عذاب دے دے تیرے بندے نے میرے تے نہیں میرے اللہ انہوں نے عذاب دے دے بندے تیرے نے میرے تے آنکھیں نہیں ہو لگے تیرے بندے نے عذاب دے دے اگلی گل وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو ان کو بخش دے معافی تو کر سکنے نا تو قادر مطلق ہے اگر معاف کر دے تو کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے مرضی تیری چلنی ہے آخرو تیری حضرات نکل گیا جب چو عیسیٰ اللہ کے ہن پتہ لگی میں تینوں کیوں پوچھتا سا میں نو پتہ سی تو نہیں آکھیا میں نو رب آکھو ایویں منہ درو پہ کراندا سا ہن ویکھ میں نہ کردا کی سبحان اللہ کیا بات ہے جنہوں منہ دروں دی سمجھ نہیں آئی وہ پشاور ٹر جائے پنجاب رہنا تو منہ دروں دی پنجابی نو سمجھ آنی چاہیے اللہ فرماتا منہ دروں پہ کرانا گل ہو گئی ہے نا آ صدقہ جاواں ہن میں اپنی مرضی کرنی ہے ہاں بھئی ایمان والے ہو ادوں حضرت عیسیٰ فرمان گے میں آخرتا جے جو انہاں نہ کرنا ہی کر لے بندے آکھن گے یا اللہ اسی سچی گل کریے اللہ کہہ کرو اے ٹھیک پیان تو آڑی کیا بات سنو اسی سچی گل کریے انہوں نے خیال سی جدو سچی کران گے نا اللہ کہے گا سچے ہو جنت ہی تو یا اللہ سی سچی گل پہ کرنے ہیں اے سچ ہے تے اللہ کی فرمائے تے سچے ہو ٹر جو اللہ فرمائے گا ہون پھر پرکار چل گئی ہے تے پینسل والا حصہ اپنی نوک تے آ گیا دوبارہ اللہ قال اللہ تو پھر اللہ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم آج تمہیں وہی سچ فائدہ دے گا جو بول کے یہاں آئے ہو صدقے مجلس مکمل ہو گئی ہے آج سچ پہ بولتے ہو ادوں دا سچ بولے آج کام آئے گا یہ مطلب ہے جدو عیسیٰ چھڈ گئے بندیاں دا کی حال ہویا ہوئے گا جو ہویا تو اٹھے سامنے میں خدا دی قسم میں سوچنا آج جڑے بندیاں چ بہ کے تمہیں آتے حضرت علی نو رب باندھے نے میں کدی کدی سوچنا نشاندہی تے ہو گئی تینوں قرآن دی سمجھ نہ آوے تو میرا قصور ہے جے حشر والے دن حضرت علی نو اللہ پوچھے تو سائنہ نو آکھیا سی کہ علی رب آکھیا کرو حضرت علی فرمان گیا میں تے روز سجدے کر کے آندہ سا سبحان ربی یا لالا و بحمدہی وہ میرا رب ہے جس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جنہ چوں عیسیٰ نکل جائے انہاں دا ککھ نہیں رہتا یہ علی وکھرے ہو گیا تو تیرا کی بنے گا نشاندہی ہوئی مجلس مکائیے جی 10 منٹ تے میرا حال آزان ہونی ہے ہن میں دلائل دے چکا ہن مقصد تے آ گیا میں 1.5 منٹ چ میں مقصد دا چھڑنا یہ دا مطلب ہے ہن تک دی میری تقریر چو بابا جی قرآن چو میں حساب لا کے دسیا جی ہیں کئی بابے قرآن چو تویز کٹ دے میں کہا بابا جی ہدایت بھی کٹیا کرو بچوں تویز بھی کٹ لو جنہیں نکلتے ہیں میں قرآن چو ہدایت حاصل کیتی ہے کہ سچے نو سچیاں ایتھے آکھنا کیا بات ہے بھئی ہو گئی گل سچے نو سچیاں اوہ اتھے تے سچے سامنے آ جانی ہر شے اتھے سچ بولن تے بڑا دل کرنا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ فرمائے مبالہ رکھ چوٹیاں تے لعنت میں کرانگا سچے لے کے تو آجا سارا جہان من گیا نبی اپنے نال مولا علی نو کھڑے ہے حضرت سیدہ نو کھڑے ہے حسنین شریفین نو کھڑے ہے ہاں بھائی 5 سچے مل گئے نہیں قرآن چو تینہ نو سچا ایتھے آگ تو آڑی کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے ایتھے دنیا تے مرن تو پہلا من کے جا مصطفیٰ بھی سچے نے مرتضیٰ بھی سچے نے تے زہرہ
سچے نے حسن یار قرآن چو حسن سچے نے حسین سچے نے آجڑے بندے آندے نا اتبرے کر دیں پھر آندے لانتا کر دیں اخیر تک گسا چڑھتے آندے گانا کر دیں میں آج کل ایک لفظ پڑھ رہے ہر جگہ وہ لفظ ہے اسی اہمیت 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 قرآن تے ہاتھ رکھ دینا اینو تبرہ سمجھ اینو نفرت سمجھ اینو گال سمجھ لے آپ ترجمہ تو آپ ہی کرنا گال صرف ہے نہیں ہے جدو سانو سچا قرآن چو لب جانا جیڑا ہو دی گل دا انکار کرے اسی انو اہمیت ہی نہیں یار بات ختم ہو گئی اہمیت دی گل کر رہے ہیں یار باقی کوئی گل نہیں اسی انو اہمیت نہیں دیندے جنسی ہے نہیں بلے جی اسی اہمیت اور یوسف علیہ السلام نو قرآن سچے آنکھ ہے اسی دے پراواں نو اہمیت نہیں دیندے قرآن ابراہیم نو اللہ نے انہو کان صدیق نبی سچا نبی آنکھ ہے او دا سکا چاچا بت بنا کے بھیجتا سی ابراہیم دا مخالف سی اسی انو اہمیت اے نہیں میرا مذہبی 5 سچے میدان اللہ چاہے نے نبی گل کرے تے اگو کوئی بحث کرے اسی انہوں اہمیت نہیں دیندے علی گل کرے تے اگو کوئی بحث کرے اسی اہمیت نہیں دیندے حسنین گل کرے تو کوئی اگو بحث کرے اسی اہمیت نہیں دیندے بطول گل کرے بندہ اگو بحث کرے اسی انہوں اہمیت نہیں دیندے اس تو علاوہ کوئی گل شکریہ کرنا اس تو علاوہ اسی کوئی اہمیت دی گل ہے اہمیت لوگ دیندے ہوندے تے بطول دیا تیاں جی رول دیا ایتا سید بہن لگے تو لوگ کہتے بابا جی ادھر آجو بابا جی ادھر آجو بابا جی ادھر آجو سارے بندے منجیاں تے بیٹھے ہون تا سید ہوتے کھلوتا ہوئے تینوں اہمیت نہیں پتا اور جڑا ابے نو اہمیت نہ دے لوگ کہتے نو بے حیاوا پہ ہوئے تیرا ہے نا جڑا اپنے پیو نو اہمیت نہ دے پورے محلے چ بدنام ہو جاندہ ہے وہ آندہ لوکاں دی مننا پیو دی کیوں نہیں مندا وہ جڑا اپنے پیو نو اہمیت نہ دے وہ ٹھیک نہیں تے جڑا زہرا دے بابے نو اہمیت یارہ تو گل نہیں کرنا نہیں ساڑھے نزدیک ہے وے جدو پیغمبر آکھے نہ لیاؤ لکھ دیں تے اہمیت دینی چاہیے تھی بس آنسو آگئے نہ 18 سال دے دی اہمیت سمجھی نے نہ 13 سال دے دی اہمیت سمجھی نے 6 مہینے دا کھڑیا نہ تے اہمیت نہیں بس آج دی مجلس آزاد جس شہزادے دے نہ آئے نا وہ کوئی کئی مرتبہ لکھے کئی مرتبہ 9 محرم نو حضرت امام حسین نے صاف کھلا رہی ہے نا فوجیاں دی تے اے شہزادہ جدی آج مجلس جدے نہ آئے اے ہر وار اس صاف چ کھلوتا ہے اپنی اڈیاں چو تاکہ اگر قد ویکھ کے بھی نمبر آئے تو میرا آج ضرور جائے منہ چم کے شبیر فرماندے نے قاسم تینوں موت دی انی جلدی کی 2 بجے رات دے ماں نے بھیجیا بیٹا جا کے پوچھ کے آ کل دیا شہیدہ میرا نام ہے کہ نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام دے خیمے چ حضرت قاسم آئے نے مولا اٹھ کے مسلح تے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں کنی کوئی اہمیت سی اس شہزادے دی اس خاندان قبلہ نوجوانوں اہمیت ہوئے کہ شہزادہ علی اکبر نو پالن والی ثانی زہرہ ہے حضرت علی اکبر دا مقام کمال بنو ہاشم کیونکہ ہم شکل رسول سن اور لوگ زیارت کرنا ہوندے سن حضرت علی اکبر دی ماں میں پہلے دن حضرت عباس الودن گئی ہے جتن حضرت امام حسین نے تحت الحنک بدھا نا حضرت علی اکبر دا اودن بی بی جا کے آکھیا عباس آ کے ویکھ تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسا حضرت عباس آکھیا سی بی بی آپ کیوں آئے جدوں اسی سارے تو اڈے کار ہمیشہ ہونے ہیں تو اسی کدی آپ ٹوڑ کے کسے دے بوئے تے گئے ہو بی بی فرمایا سی عباس آج میرے مان ٹوٹ وہ جدی وجہ تو میں نہیں سانا باہر ہوں دی وہ موت واسطے تھی اہمیت تو میرے پتر اکبر دی سی نا جدی شکر رسول اللہ نال ملتی ہے لیکن کمال ہے کہ اینی اہمیت دے باوجود کہ حضرت علی اکبر دے کوڑے نو پھڑ کے بھی حضرت عباس نے اندر آندہ ہے یہ دے باوجود کہ حضرت علی اکبر دے کوڑے نو پھڑ کے بھی حضرت عباس نے اندر آندہ ہے لگام پھڑ کے جی میں نوکر لے ہوندے نا خدا دی قسم ایمیں حضرت عباس نے شاگرد بھی سن پتیجے بھی سن لیکن لے آ کے
تے کھڑا رہے نے انی اہمیت دے باوجود امیر اس خاندان چ قاسم نو آکھیا گیا میرے ویر دی نشانی فرماندے نے میں پوچھیا میری اماں پیاندی کل دے شہیداں چ میرا نام ہے کہ مولا فرماندے نے اجے تے مینوں حسن دے تیر بھی نہیں بھولے تو میرے کو موت دیاں اجازتاں منگنے واپس آ کے شہزادہ فرماندہ اماں کوئی نہیں کدی چم کے اندر تو میرے حسن دی نشانی ہے کدی فرماندے نے اجے تے مینوں حسن دے تیر نہیں بھولے کدی آندے نے میرا پتر تنوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے اماں میں کی کراں سجا ہاتھ پڑھ کے بی بی اٹھی ہے تے اٹھ کے فرماندی آ میں آپ کوشش کر صدقہ جاواں تواڈے قریب ہون تو بی بی حضرت امام حسین دے خیمے نہیں گئے جناب زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے دے باہر کھلو کے بی بی نے آکھیا رل کے میرے نال آیت پڑھ انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بی بی فرمایا اماں آنج کرے نا پلہ آنج کرے نا جدو حضرت فضہ نے آنج کر کے پلہ ہٹایا نا خیمے دا پردہ تے سامنے ماں پتر کھلوتے سا تے بی بی پاک کول آ کے فرماندے نے جدن دا ساڈا ویر ٹر گیا اساں بہن بھراواں تانوں ماں سمجھیا ہے ماں تے تسی جے آ ہی گئے ہو میرے بوئے تے باہر کھلو کے سوالیاں والی ہے تو بڑیاں جے بی بی پاک نے فرمایا ہاں بی بی آج میں سوالن بن کے آئی کی سوال جے فرمایا ویر تو پوچھ دے کل ممی شہید دی ماں بن جانگی حضرت زینب اگے اگے تے ماں پتر پیچھے پیچھے اٹھ کے شبیر کھلو کے فرمایا تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے حضرت زینب دے پیچھے سن حضرت علی قاسم دی اماں خدا دی قسم حضرت ام فروہ دا سار ایتھے لگا تے بی بی زینب نے پوچھا پرجائی تسی ٹھیک ہو تے یہ تواڈی بحال ہے پریشان تے نہیں فرمایا نہیں میں زندگی چ پہلی باری اس سلطان دے سامنے ہون لگیاں زندگی چ پہلی باری یہ پیو ہی گل کرتا سی میں تے کدی امام حسین علیہ السلام دے سامنے نہیں انہی حیادار خاتون سان فرماندے نے میں کدی تیرے ویر نال نا براہ راست بولی نہیں زندگی بولی نہیں جیڑی گل کرنی یا قاسم جا کے گل کردا یا یہ پیو کردا سی مینوں کدوں موقع ملیا میں کدی بولی ہاں تیرے ویر نال ایتھے جملہ جی صرف مصیبت دا جڑا میں کدی خوش ککھاں نال نہیں پڑھ سکیا اللہ پاک دا فضل ہے فضل ہے یہ فضل ہے باقی نہیں اے فضل ہے زہرہ دی اولاد دا آنسو ہے بہت بڑا فضل ہے خدا دی قسم جدوں آکھے نا میں تیرے ویر نال کدی نہیں بولی اچھی رو کے بی بی زینب فرمایا آج بول لے میرا مہمان ہی میرا تھوڑی دیر دا مہمان ہی کوئی گل کر رہا ہے میرے ویر نال فرماندے میرا کوئی پیچھے ہٹو جدوں پیچھے ہٹے نے نا ادو بی بی دیا نظرہ زمین تے نے جی زیادی صاحب نے نقشہ بس کھچیا فرماندے نظرہ زمین تے ہاتھ پہ کام دے نے رنگ زرد ہے ایتھے پردہ ہے ایتھو پہ ویندے نے آنچ نہیں آنچ پہ ویندے نے حضرت امام حسین نے فرمایا اماں پر جائی گل کرو تسی آپ بھی آ جاندے تے پھر بھی لیکن میری اماں دی جائی نال آئی ہے تسی کھول کے جڑی گل لے بیان کرو پہلی گل کی نے فرماندے میں کدی تیرے سامنے اج نہ ہوندی جیدہ پیو موجود ہوتا آنا اس واسطے پہ آئے یتیم ہے میرا ایک سہار ہے کل شہیدہ دیا ماما نے سرخ ہو جانا ہے اللہ دے سامنے تیری سالت دے سامنے صرف تسی میں نو اینا دا چھڑو کل دا میرا پتر کدی کھلوندہ ہے صافے چ کدی رات نو آکے پوچھدا ہے تسی داسی چھڑو کل دیا شہیداں چ دا نام ہے کہ نہیں اے تیرے گل کرن تو صدقے جاواں انداز ویکھو ایک جملہ حضرت ام فروہ نے فرمایا میرے مولا نے فرماندے نے اماں پر جائی جا فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ تینوں لگدا ہے میرا اکبر تو چھوٹا ہے تے کدھر جائے گا کہ نہ جائے گا جا حسین پہ آندہ ہی کل شہادتہ ہون دے میں تیرے قاسم نو اکبر تو ودانا نہ دیا تے میں حسین کیوں ہاں فرمایا کیویں فرمایا میرا پہچانیا جائے گا تیرا ایک جملہ حضرت قاسم نو فرمایا نے موڈے تے ہاتھ رکھ صدقہ جاما صدقہ پھیرانا بابا جی پھیرانا فرمایا کل شہادت تیری انج قبول ہوگی میرا اکبر جلدی پہچانیا جائے گا تیرے قاسم نو پہچاننے واسطے مختلف طریقے استعمال کرنے پڑ گئے حضرت قاسم دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹا تو تے 13 سال دا جوان ہے نا تے تو شہادت دا ولولے تے متعلق پریشان ہے کل دیا شہیداں تے میرا اصغر بھی شامل ہے اصغر دا نام آیا شہزادے نے انگڑائی لئی کبا دے بند ٹوٹ گئے
حضرت امام حسین فرماندے نے عباس جی آقا، فرمایا شاگرد نو سنبھال۔ حضرت عباس اندر آ کے قبلہ سینے نال لایا، وانا چت پھیریا، پسینہ صاف کیتا، منہ نال منہ رکھ کے حضرت عباس فرماندے نے قاسم بیٹا شہادت جعفر تیار تو ساڈا ورثہ، حمزہ علیہ السلام تو ساڈا ورثہ، دادا تیرا شہید، دادی تیری شہیدہ، چاچے تیرے شہید، کیویں دی گل کی؟ کیوں پریشان ہو گئے شہادت تو؟ آج ویکھ کے نا اندازہ لاؤ 13 سال دی زندگی تے آج ویکھ کے فرماندے چاچا میں کوئی شہادت تو پریشان، میں نو کل چاچے پوچھیا سی تینوں موت کیسی لگتی ہے تے میں آکیا سی میں نو شہد تو بھی زیادہ مٹھی لگتی ہے، میں موت تو پریشان نہیں، اصغر ہے میری چاچی دی گود وچ، مینوں ایک گل دا چڑھو میدان ہی تے اصغر جا نہیں سکتا، کل بے حیا کدھر خیمے دے اندر تے نہیں آ جان، دے اندر تے نہیں آ جان۔ شبیر فرماتے نو کسے دی جرت ہے جڑا ساڈی زندگی چ خیمے آ جائے۔ ہون تسی چونکہ ایک لفظ مہندی دا سننا چاہتے ہو، میرے کو 2-3 منٹ باقی نے، 10 منٹاں تے اگر آزان ہونی ہوئے اہل سنت دی بھی تاں بھی میں چھڑ دینا۔ حضرت زادی صاحب نے ایڈی مختصر شہادت لکھی ہے، مختصر لیکن جگر پھاڑ دے۔ تو انہوں پتا بند دا کئی باری ایک جملہ ایک لفظ ہی بندے چ اڑ جاندہ ہے، بندہ کرتا کوئی سوچتا جاندہ۔ زیدی صاحب نے انتہائی مختصر لکھے، فرمایا جو قاسم میدان چاہے نا ادو حسین ٹبے تک کھلوتے ہیں، قاسم دی والدہ ماجدہ خیمے دے اندر سجدہ گاہ تے مسلح تے تے بوئے تے حضرت فضا، فرماتے نے قاسم دی نظر فوج تے سی، شبیر دی نظر قاسم تے سی، فضا دی نظر امام حسین تے سی، اور حضرت قاسم دی اماں دی نظر فضا تے سی۔ فرماتے نے کچھ وقت گزریا، جنگ نہیں نے لکھی، فرماتے نے میں شہادت پڑھنا چاہنا، جنگ نہیں شہزادت، جنگ بڑی لمبی، ہاں فرماتے نے شہادت تنج ہوئی ہے، شہزادہ زین تو ڈگ گئے، حسین ٹبے تے ڈگ گئے، فضا دروازے تے ڈگی ہے، قاسم دی ماں صدقے سے، فرماتے نے اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے شہید دی ماں بنا دیتا۔ ہر شہید نے ڈگ دے آنکھے یا مولا ادرکنی، قاسم ڈگ دے آنکھے اماں میرے تو زین چھوٹ گئی۔ یہ واحد شہید ہے جنہوں جانتے ہیں سار میدان چکلو کہ حضرت امام حسین نے 12ویں آقا دا ایک جملہ پڑھ دے، زیارت ناہیہ جو میرے 12ویں آقا فرماندر میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدیاں سچیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھپے پاس، کبیاں ٹوٹ کے سچے پاسے آئیاں، ایک کربلا دا قبلہ واحد شہید ہے جدی لاش تلاش کرن لگیاں، حضرت امام حسین نے آنچ ویکھے ہیں تو ویکھ کے فرماندر قاسم بیٹا میں نو دیر ہو گئی، پترا میں ضعیف سا میں لیٹ آیا۔ قاسم دی لاش دی گٹھڑی حضرت زینب دے دروازے کے لے اندی نے تے فرماندے نے اماں دی جائی اے ماں کے میں ویکھے گی، اے ماں کے میں ویکھے گی، اجے مولا پہ فرماندے سن اماں دی جائی اے ماں قاسم دی کے میں ویکھے گی، تے انال دے خیمے چو آواز آئی اللہ تو انہوں خیمہ بخایا اجے موجود ہے، اجے اتھے سیرے ٹنگے نے، اجے اتھے گانے ٹنگے نے، نشاندہی ہوئی ہے کہ اتھے سیرے لوٹے گئے ہے نا۔ حضرت قاسم دی اماں دی اندروں آواز آئی اندر آ جاؤ میں حاجرہ کو داد لینا چاہتا، اندر آ جاؤ میں ماں اسماعیل دی کو داد لینا چاہتا، جدو دووے اندر بڑے نا اندر آنج خدا دی قسم گٹھڑی دے وچ حضرت قاسم جڑے ملے سن وہ لیا کہ حضرت امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، فرماندے نے ماں قاسم دی اے ہی قاسم، فرماندے نے میرے مسلح تے رکھ دے، وہ جڑا مسلح بچھیا سی نا اجی تے سجدہ کرنے نا سجدہ، وہ سجدہ گاہ دے اتے میرے مولا نے حضرت قاسم نے رکھ دے، تے حضرت قاسم دی ماں فرمایا اگر ہو سکے تو ایک واری پین پر باہر نکل، میری جرت نہیں میں انجا کھاں لیکن آج نہ میرا دل کردہ بھی ایک واری ذرا میرے خیمے چو نکلو۔ بی بی پاک نے امام حسین لو ویکھیا، میرے مولا نے پہنے لو ویکھیا تے اشارہ کر ماتم کرنے لگے ہیں فرماندے آ جاؤ، جدو دووے پین پر خیمے تو باہر نکلے نے زمین کربلا آج زلزلہ، حضرت امام حسین لپک کے دوڑ کے اندر آئے نے تے میں کیا کیے مسلح تے گٹھڑی کھول کے سر تو چادر لا کے دووے ہاتھ خون اچ رکھ دے نے تے سر تے مڑ کے آندے نے بی بیو آ جاؤ مہندی لگ گئی، باجے والوں کی صدا جو زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برادت، یا حسین
یا حسین جی بسم